بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کی ویڈیو کا عنوان ہے محفوظ۔ اس میں ہم ذکر کریں گے قرآن پاک کی حفاظت کا۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ قرآن پاک کی حفاظت کا ذمہ خود اللہ تعالیٰ نے اپنے سپرد لیا ہے۔ سورہ الحجر کی آیت نمبر 9 میں اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ بے شک ہم نے ہی یہ ذکر یعنی قرآن نازل کیا اور بے شک ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ مفتی اعظم مولانا محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ نے معارف القرآن جلد 5 سورۃ الحجر کی تفسیر میں قرآن مجید کی حفاظت کے ذیل میں ایک حیرت انگیز واقعہ لکھا ہے، جس سے کتب سماوی کے مقابلے میں حفاظت قرآن مجید کی ایک امتیازی شان کا اظہار ہوتا ہے۔ آپ لوگوں کی دلچسپی اور معلومات کے لیے آج یہ واقعہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک سند متصل کے ساتھ ایک واقعہ امیر المومنین مامون کے دربار کا نقل کیا ہے کہ مامون کی عادت تھی کہ کبھی اس کے دربار میں علمی مسائل پر بحث و مباحثے اور مذاکرے ہوا کرتے تھے، جس میں ہر اہل علم کو آنے کی اجازت تھی۔ ایسے ہی ایک مذاکرے میں ایک یہودی بھی آ گیا، جو شکل و صورت اور لباس وغیرہ کے اعتبار سے بھی ایک ممتاز آدمی معلوم ہوتا تھا۔ پھر گفتگو کی تو وہ بھی فصیح و بلیغ اور عاقلانہ گفتگو تھی۔ جب مجلس ختم ہو گئی تو مامون نے اس کو بلا کر پوچھا کہ تم اسرائیلی ہو؟ اس نے اقرار کیا۔ مامون نے امتحان لینے کے لیے کہا، اگر تم مسلمان ہو جاؤ تو ہم تمہارے ساتھ بہت اچھا سلوک کریں گے۔ اس یہودی نے جواب دیا کہ میں تو اپنے اور اپنے آباء و اجداد کے دین کو نہیں چھوڑ سکتا۔ بات ختم ہو گئی اور وہ شخص چلا گیا۔ پھر 1 سال کے بعد یہی شخص مسلمان ہو کر آیا اور مجلس مذاکرہ میں فقہ اسلامی کے موضوع پر بہترین تقریر اور عمدہ تحقیقات پیش کی۔ مجلس ختم ہونے کے بعد مامون نے اس کو بلایا اور کہا، تم وہی شخص ہو نا جو گزشتہ سال آئے تھے؟ اس شخص نے جواب دیا، ہاں میں وہی ہوں۔ مامون نے پوچھا کہ اس وقت تو تم نے اسلام قبول کرنے سے انکار کر دیا تھا، پھر اب مسلمان ہونے کا سبب کیا ہوا؟ اس نے کہا کہ میں یہاں سے لوٹا تو میں نے موجودہ مذاہب کی تحقیق کرنے کا ارادہ کیا۔ میں ایک خطاط اور خوش نویس آدمی ہوں، کتابیں لکھ کر فروخت کرتا ہوں تو اچھی قیمت میں فروخت ہو جاتی ہیں۔ میں نے آزمانے کے لیے تورات کے 3 نسخے کتابت کیے، جن میں بہت سی جگہوں پر اپنی طرف سے کمی بیشی کر دی، اور یہ نسخے لے کر میں کنیسہ میں پہنچا۔ یہودیوں نے بڑی رغبت سے اس کو خرید لیا۔ پھر اسی طرح انجیل کے 3 نسخے کمی بیشی کے ساتھ کتابت کر کے نصارہ کی عبادت خانے میں لے گیا۔ وہاں بھی عیسائیوں نے بڑی قدر و منزلت کے ساتھ یہ نسخے مجھ سے خرید لیے۔ پھر یہی کام میں نے قرآن مجید کے ساتھ کیا۔ اس کے بھی 3 نسخے عمدہ کتابت کیے، جن میں میں نے اپنی طرف سے کمی بیشی کی۔ ان کو لے کر جب میں فروخت کرنے کے لیے نکلا تو جس کے پاس لے گیا اس نے دیکھا کہ صحیح بھی ہے یا نہیں۔ جب کمی بیشی نظر آئی تو اس نے مجھے واپس کر دیا۔ اس واقعے سے میں نے یہ سبق لیا کہ یہ کتاب محفوظ ہے اور اللہ تعالیٰ ہی نے اس کی حفاظت کی ہوئی ہے، اس لیے میں مسلمان ہو گیا۔ قاضی یحییٰ بن اقسم جو اس واقعے کے راوی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اتفاقاً اسی سال مجھے حج کی توفیق ہوئی۔ وہاں سفیان بن عینیہ سے ملاقات ہوئی تو یہ قصہ ان کو سنایا۔ انہوں نے فرمایا کہ بے شک ایسا ہی ہونا چاہیے، کیونکہ اس کی تصدیق قرآن مجید میں خود موجود ہے۔ یحییٰ بن اقسم نے پوچھا، کون سی قرآن کی آیات ہیں؟ فرمایا، قرآن عظیم نے جہاں تورات اور انجیل کا ذکر کیا ہے اسی آیت میں تو فرمایا ہے، یہود و نصارہ کو کتاب اللہ یعنی تورات اور انجیل کی حفاظت کی ذمہ داری سونپی گئی ہے۔ یہی وجہ ہوئی کہ
کہ جب یہود و نصارہ نے فریضہ حفاظت ادا نہ کیا تو یہ کتابیں مسخ و محرف ہو کر رہ گئیں، بخلاف قرآن کریم کے کہ اس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِنَّ لَهُ لَحَافِظُونَ، یعنی ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ اس لیے اس کی حفاظت حق تعالیٰ نے خود فرمائی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دشمنوں کی ہزاروں کوششوں کے باوجود اس کے ایک نقطے اور ایک زیر و زبر میں بھی فرق نہ آ سکا۔ آج عہد رسالت کو بھی تقریباً 1400 برس ہو چکے ہیں۔ تمام دینی اور اسلامی امور میں مسلمانوں کی کوتاہی اور غفلت کے باوجود قرآن کریم کے حفظ کرنے کا سلسلہ تمام دنیا کے مشرق و مغرب میں اسی طرح قائم ہے۔ ہر زمانے میں لاکھوں بلکہ کروڑوں مسلمان، جوان، بوڑھے، لڑکے اور لڑکیاں ایسے موجود ہیں جن کے سینوں میں پورا قرآن محفوظ ہے۔ کسی بڑے سے بڑے عالم کی بھی مجال نہیں کہ ایک حرف غلط پڑھ دے، اسی وقت بہت سے بڑے اور بچے اس کی غلطی پکڑ لیں گے۔ بے شک جس کی حفاظت اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں اس کو کوئی بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے گھروں میں بھی قرآن کریم کے حافظ پیدا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمنٹس کر کے ہمیں ضرور بتائیے گا۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ یا اللہ